بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی اوریجنل انٹرویو برائے CTI MAO کالج لاہور۔ پہلا سوال تھا کہ اپنا تعارف کروائیے۔ دوسرا سوال تھا کہ انٹرمیڈیٹ کے نصاب میں شامل افسانوں کا نام بتائیں۔ تو انٹرمیڈیٹ میں جو شامل نصاب افسانے ہیں ان میں ایک ہے چراغ کلو، اوور کوٹ اور سفارش۔ سوال نمبر 3 تھا کیا آپ نے اقبال کے بارے میں پڑھا ہے؟ جی سر، اقبال کے بارے میں پڑھا ہے۔ ان کا نظریہ وطنیت کیا تھا؟ سر، جب ہم اقبال کی ابتدائی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو فطرت اور عورت کے حسن کی پرستش کا جذبہ ہمیں معلوم نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی وطن پرستی بھی ابتدائی شاعری میں نمایاں ہے۔ اقبال ایک وطن دوست انسان تھے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے اولین شعری مجموعے بانگ درا کا آغاز ہی ایک ایسی نظم سے ہوتا ہے جو وطن پرستی کے بلند پایہ جذبات سے لبریز ہے، جس میں وہ ہندوستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے ہمالا، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ اقبال کی حب الوطنی کا اظہار ان نظموں میں خاص طور پر نمایاں ہے جو ان کے یورپ جانے سے پہلے ہندوستان میں لکھی گئی، جیسے ترانہ ہندی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ اسی طرح ہندوستانی بچوں کا گیت تو ایسی نظم ہے جس کے ایک ایک لفظ سے شاعر کے وطن پرستانہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یوں اقبال کو اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت تھی۔ پہلے وہ ہندوستان سے محبت کرتے تھے، پھر خطبہ الہ آباد کے بعد انہوں نے ایک سیپریٹ وطن یا آزاد مملکت کا تصور دیا تھا۔ اقبال کا کوئی ایسا شعر سنائیے کہ جس میں لفظ وطن استعمال ہو۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ استعارہ اور تشبیہ میں کیا فرق ہے؟ تشبیہ کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے جبکہ استعارے کا تعلق مجاز سے ہوتا ہے۔ جیسے میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، یہ تشبیہ ہے۔ میرا بیٹا شیر ہے یا میرا شیر آ گیا تو یہ استعارہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے مطابقت سے کیا مراد ہے؟ کوئی لفظ جس میں مطابقت استعمال ہوئی ہو۔ تو اصطلاح میں مطابقت سے مراد وہ اصول ہیں جن کی روح سے فعل اپنے فاعل یا مفعول سے، صفت اپنی موصوف یا اضافت اپنے مضاف سے مطابقت رکھتی ہے۔ جیسے علی آیا، علی اب اس میں فاعل مذکر ہے تو اس کے ساتھ جو فعل استعمال ہوگا وہ بھی واحد مذکر استعمال ہوگا۔ بزم اقبال کے موجودہ ڈائریکٹر کا نام بتائیے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ بزم اقبال کے موجودہ ڈائریکٹر کا نام ڈاکٹر تحسین فراقی ہے۔ بزم اقبال کے موجودہ ڈائریکٹر ڈاکٹر تحسین فراقی کی تصانیف نقش اول، شاخ زریاب، جہات اقبال، غالب فکر و فن، فکر و فرہنگ، معاصر اردو ادب، اقبال چند نئے مباحث میں شامل ہیں۔ بزم اقبال کا ادارہ کس شہر میں واقع ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ بزم اقبال کا ادارہ لاہور میں واقع ہے۔ اقبال کا کوئی ایسا شعر سنائیے کہ جس میں لفظ ملت آتا ہو۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔
اقبال کا نظریہ بے خودی کیا ہے اور اس کا کچھ شعر سنائے۔ اپنی ذات کی پہچان اور صلاحیتوں کے ادراک کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ان صلاحیتوں کو ملک و ملت اور قوم کے لیے اجتماعی طور پر بروئے کار لانے کا نام بے خودی ہے، یعنی انفرادیت سے اجتماعیت کا سفر بے خودی کہلاتا ہے۔ اقبال جیسے کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ فیض کا شامل نصاب کوئی شعر سنائیے۔ کرکت جبیں پہ سر کفن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل یا قصیدے کا دوسرا شعر بھی اگر باقاعدہ قافیہ اور ردیف ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ لاسٹ کویسچن ہے کہ تابش دہلوی کا اصل نام کیا ہے؟ تو تابش دہلوی کا اصل نام ہے مسعود الحسن۔